عزت مآب صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب، چیلا رام صاحب چیئرمین رائس ایکسپورٹر ایسوسی ایشن پاکستان، جناب عبدالرحیم جانو صاحب، شہزاد علی ملک صاحب، جناب حسیب علی خان صاحب اور حبیب الرحمان صاحب، یہاں بیٹھے ہوئے تمام ہی معززین، سامعین، ناظرین، اور اسپیشلی ہمارے عمان کے قونصل جنرل، انڈونیشیا کے قونصل جنرل، میڈیا کے دوستوں، موریشس کے قونصل جنرلز، سبھی کو السلام علیکم۔ میں کل رات بھی رحیم جانو صاحب کی دعوت پر ان کے گھر تشریف لے گیا تھا، اور رائس ایکسپورٹر ایسوسی ایشنز کے جتنے نمائندگان، ایکسپورٹرز پورے پاکستان سے ان کے گھر جمع تھے، ان کی باتیں سنی، اور خوشی بھی ہوئی کہ یہ وہ واحد پاکستان کی ٹریڈ ہے جس نے 300 ملین سے 3 بلین ڈالر تک ترقی کی ہے، اور اس میں جتنی کوششیں، کاوشیں رحیم جانو صاحب کی اور ان کی ٹیم کی ہیں اسے سراہا بھی جانا چاہیے۔ اور میں کل سوچ رہا تھا وہاں بیٹھ کے، لیکن میں نے کہا میں اس کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ یہاں آج کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو رحیم جانو صاحب آئی کیمپ لگا رہے ہیں پورے پاکستان میں، جس کی بھی مثال نہیں ملتی کہ یہ پورے پاکستان کے اندر ان نابینا افرادوں کے لیے یا جو علاج نہیں کرا سکتے اس کے لیے ہر سال پچھلے 34 سالوں سے کیمپ لگا رہے ہیں۔ تو میں رحیم جانو صاحب کا نام ایز گورنر سندھ یہاں سے ستارہ امتیاز کے لیے ریکمینڈ کروں گا، اور پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور پرائم منسٹر صاحب سے بھی کہ ایک شخص جس نے اس ٹریڈ کو 300 ملین سے 3 بلین ڈالر تک پہنچایا ہے تو ہمیں انہیں ستارہ امتیاز دینا چاہیے۔ تو میں وہ یہ خط انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2-3 دن میں بھیجوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلی بار جب پرائم منسٹر صاحب آئے تھے تو رحیم جانو صاحب نے وہاں یہ بات کی تھی کہ ان کی جو انڈسٹری ہے یہ پاکستان میں رائس ایکسپورٹر ایسوسی ایشن دوسرا بڑا ایکسپورٹ پاکستان سے کر رہی ہے، مطلب سیکنڈ انڈسٹری ہے جس کی ایکسپورٹ اتنی بڑی ہے، لیکن نہ جانے ہم کس طرف چل پڑے ہیں کہ ہمیں انہیں انڈسٹری کا درجہ دینے میں کوئی بہت ساری پرابلم ہے، کیونکہ یا تو ہم چاہتے نہیں تھے کہ یہ کیوں آگے چلے گئے یا واپس 300 پہ لانا ہے، لیکن میں صدر مملکت صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے ان سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ آپ بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے منسٹری آف کامرس انڈسٹریز کو یہ بات ضرور کہیں، بذریعہ خط کہیں، میں بھی لکھوں گا کہ انہیں فی الفور جو ہے انڈسٹری کا درجہ دیا جائے، اور یہ ان کا حق ہے، یہ کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے۔ اگر کوئی انڈسٹری پاکستان میں دوسرا بڑا ایکسپورٹ کر رہی ہے تو ہمیں اسے انڈسٹری کا درجہ دینے میں کیا پرابلم ہے؟ تو ظاہر ہے مسائل پاکستان میں بہت سارے ہیں، معیشت کا بحران ہے جس سے ہم نکل رہے ہیں اور ہم اس کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، اور میں یہاں اپنے جتنے ایکسپورٹرز بیٹھے ہیں ان کو میں یہ بات واضح کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اب کوشش نہیں ہو رہی، کوشش پہلے سے کہیں زیادہ ہو رہی ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ جو ہمارے سپہ سالار حافظ عاصم منیر صاحب جو آرمی چیف ہیں، وہ سرحدی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ معاشی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی چاقو چوبند کھڑے ہیں، اور ان کی انتھک محنتوں سے اور ان کی ٹیم ورک نے اور جو وہ سوچ رہے ہیں اس سے یہ فرق ضرور پڑا، اور آپ سب اس کی گواہی دیں گے کہ پچھلے 3 مہینوں میں ڈالر کہاں سے کہاں واپس آ گیا۔ اسمگلنگ کی روک تھام پورے پاکستان میں کی گئی ہے جس کا رزلٹ آپ لوگوں کو ابھی بھی نظر آ رہا ہے اور آئندہ بھی نظر آئے گا، اور یہ اقدامات دن بدن مزید سخت کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ
جو ہم پورے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ بہت پریشان رہتے تھے، جس میں یہ فائنڈ آؤٹ کر لیا گیا کہ ایک بڑا حصہ ان لیگل امیگرینٹ جو افغانستان سے پاکستان آتے ہیں، کراچی آتے ہیں اور مختلف حصوں میں چلے جاتے ہیں، ان کی واپسی کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے 3 سے 4 مہینوں میں اس میں بھی بڑی حد تک کمی آئے گی۔ تو یہ وہ اقدامات ہیں جو آپ لوگوں کے لیے لیے جا رہے ہیں، معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے، استحکام لانے کے لیے، اور دن رات جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لوگ ہیں، منسٹر صاحبان ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں لایا اور لگایا اسی لیے گیا ہے کہ وہ آپ کے مسائل کو فی الفور حل کریں۔ اس میں جہاں بحیثیت گورنر سندھ میں اپنے خدمات آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں، وہ آپ کے لیے حاضر ہیں۔ میں یہ لفظ تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ 24/7، لیکن آپ یقین کریں میں آپ کے لیے دن میں 7 گھنٹے تو اویلیبل ہوئی ہوں۔ آپ جب چاہیں گورنر ہاؤس آ جائیں یا مجھے بلا لیں، میں آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں، ہر اس مسئلے کے لیے جس میں آپ کی فیڈرل گورنمنٹ سے، سندھ گورنمنٹ سے کوآرڈینیشن کرا سکوں، آپ کے مسئلوں کو حل کروا سکوں، چاہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ہو یا فیڈرل منسٹریز سے ہو۔ تو میں اپنی خدمات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ اسے سیریس لیں گے اور ہم سب مل جل کر اس پاکستان کے استحکام کے لیے کام کریں۔ کل پریزیڈنٹ صاحب نے کاٹی کے پروگرام میں بہت پیاری خوبصورت باتیں کی۔ میں نے کل کہا تھا پریزیڈنٹ صاحب کو کہ اگر ہم سب اس پر عمل کر لیں تو یہ پاکستان آگے جا سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس سبھی کچھ تو ہے، کیا نہیں ہے؟ جو قوم 300 سے 3 بلین جا سکتی ہے بغیر انڈسٹری کا درجہ ملے بغیر، تو پھر آپ یہ سمجھیں یہ وہی کام ہے کہ بندوق میں گولی نہ ہو اور فتح کر کے آ جائے۔ تو یہ ٹیلنٹ ہے اس قوم میں۔ سوچیں کہ آپ کو انڈسٹری کا درجہ نہیں ملا اور آپ 3 بلین پہ لے گئے، تو اگر آپ کو مراد، سپورٹ اور یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ حکومت آپ کی سرپرستی کرے گی، آپ کے پیچھے کھڑی ہے، آپ کے ساتھ کھڑی ہے، تو وہ دن دور نہیں کہ یہ 3 بلین 6 اور 7 اور 8 پر بھی پہنچ سکتا ہے۔ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ جنہوں نے ہمارے ساتھ ترقی کی یا ہمارے ساتھ آزادی لی، جب وہ سب کچھ بن سکتے ہیں اور ہم بھی انڈیویجلی سب کچھ بن گئے ہیں، اچھا ڈاکٹر، انجینئر، سب کچھ، اب ضرورت ہے اچھا پاکستانی بننے کی۔ ہمیں اچھا پاکستانی بننا پڑے گا۔ اگر اب نہیں تو پھر کب نہیں والی بات ہوگی، جس پہ کسی شاعر نے خوب کہا کہ یہ شعلہ نہ دب جائے، یہ آگ نہ سو جائے، یہ شعلہ نہ دب جائے، یہ آگ نہ سو جائے، پھر سامنے منزل ہے ایسا نہ ہو کہ کھو جائے، یہی وقت ہے یارو جو ہونا ہے ہو جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے تو یہی وقت ہے، ابھی ہونا ہے، اور پھر کبھی نہیں ہونے والی بات ہے۔ آج آپ کے سامنے فلسطین کا جو حشر فلسطینی مسلمان بچوں، بھائیوں اور بہنوں کا کیا جا رہا ہے، یہ نوشہ دیوار ہے۔ یہ وہ دن دور نہیں کہ یہ آپ تک بھی آ سکتی ہے آگ، کیونکہ لگ تو چکی ہے۔ ہم نے بچپن میں سنا تھا بڑوں سے، اور آج تک سنتے آئے ہیں کہ کربلا کا واقعہ ہوا، جس میں جو لوگ خاموش تھے وہ آج تک پشیمان ہیں۔ لیکن آج کربلا کا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو آپ فلسطین کے ان معصوم بچوں کے شہید کیے جانے کے انداز سے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کسی کربلا کے واقعے سے کم نہیں ہے، اور بحیثیت مسلمان ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کم نہیں۔ اگر ہم ایک قوم ہیں، چاہے کسی بھی مذہب، کسی بھی قومیت، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو 2 چیزوں پر ہمیں ضرور اتفاق کرنا ہوگا۔ ایک، پاکستان، پاکستانی ہونے پر،
اور ایک قوم ہونے پر قومیں ترقی کرتی ہیں، انڈیویجلز نہیں کرتے ہیں، پوری قوم کو ترقی کرنی ہے، اور ہو سکتی ہے، کوئی آر نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، چاہے کوئی نہ چاہے، IMF نہ چاہے، ہمارا پڑوسی ملک بھارت نہ چاہے تو کیا ہوا، ہم پھر بھی کر سکتے ہیں۔ جسے کسی شاعر نے اس طرح سے کہا کہ فلک کو ضد ہے جہاں بجلیاں گرانے کی، فلک کو ضد ہے جہاں بجلیاں گرانے کی، ہمیں بھی ضد ہے وہیں آشیاں بنانے کی۔ کیوں نہیں بن سکتا آشیانہ؟ یہ قوم پاکستانی 24 کروڑ غیرت مندوں کی قوم ہے، 7.5 لاکھ افواج پاکستان غیرت مند جوانوں کی فوج ہے، جس نے سرحدوں پہ رہ کر یہ تو ثابت کیا کہ پڑوسی ملک بھارت جو چاہے کر لے، لیکن فوج اگر کھڑی ہے تو اس کی ہمت نہیں ہے ادھر آنے کی۔ تو اگر ہم معاشی طور پہ بھی چاہیں گے تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ مثال آپ کی رائس ایکسپورٹر ایسوسی ایشن ہے، جس نے 300 سے 3 بلین کر کے دکھایا ہے۔ تو کرنے کو سب ہو سکتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اگر ہم یوں کہیں کہ چلو کوئی ایسا کام کر جائیں وطن کے لیے، چلو کوئی ایسا کام کر جائیں وطن کے لیے کہ ہمارا بس نام رہ جائے وطن کے لیے، تو پاکستان کے لیے ہم نے کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل جل کر کریں گے۔ یہ وہ قوم ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے، میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ ایمان ہے۔ لیکن اگر نہیں کرتے تو آج جو مسلمانوں کے ساتھ فلسطین اور پورے دنیا میں، چاہے ہم کشمیر کی مثال دیتے، وہ تو رہا ہے، تو آئیں ہم سب ایسے جینے کے بجائے، جسے کسی شاعر نے اس طرح سے کہا کہ نہ منہ چھپا کے جیے نہ ہم سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے نہ ہم سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے، اب ایک رات کم جیے تو کم ہی سہی، یہی بہت ہے کہ مشعلیں جلا کے جیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اس امید کے ساتھ کہ آئندہ اس رائس ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے پروگرام میں 3 بلین کے بجائے ہم 5 بلین کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔